پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی ایمپلیٹیوڈ یا طول و عرض یا وسعت کی اور ٹائم پیریڈ یا وقت کی مدت کی اسپرنگ اور بلاک کی مثال کی مدد سے، جسے ہم سادہ ہم آہنگ ارتعاش یا سمپل ہارمونک آسیلیٹر کہتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کریں کہ اس اسپرنگ کا ایمپلیٹیوڈ بدل دیں مزید کھینچ کے، یا اس اسپرنگ کی جگہ کوئی اور موٹی اسپرنگ لگائیں، تو اس کے گراف میں کچھ تبدیلی آ جائے گی۔ یا تو اس کا ایمپلیٹیوڈ تبدیل ہو جائے گا کچھ اس طرح سے، اور وقت کی مدت ایک ہی رہے گی، یا پھر اس کی وقت کی مدت تبدیل ہو جائے گی اور ایمپلیٹیوڈ ایک جیسا ہی رہے گا، اور یہ ایک طرح سے سادہ ہم آہنگ ارتعاش نہیں رہے گا۔ اب ہر تبدیلی کے لیے اگر ہم الگ گراف بنانے لگے تو یہ کافی لمبا کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ وقت اور مقام کے گراف کی بجائے مقام اور وقت کا فنکشن لکھیں گے، یعنی x with respect to time، x as a function of time is equals to، یہ کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے یہاں۔ اب یہ فنکشن آئے گا وقت میں۔ اب اگر اس فنکشن میں ہم وقت کی ویلیو ڈالیں تو یہ ہمیں ایک نمبر دے دے گا جو کہ ہمارے بلاک کا مقام ہوگا یا پوزیشن ہوگی اس مخصوص وقت پہ جہاں ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ چیز توازن کے مقام سے کس سمت میں ہے، اس کا کھسکا، اس کی ڈسپلیسمنٹ کس سمت میں ہے اور وہ کتنی دور ہے اس سے۔ تو اب ایک ارتعاش کے فنکشن کو لکھنا سیکھتے ہیں۔ یہ فنکشن ہمارے پاس اس گراف سے ہی نکل رہا ہے۔ اس گراف کو اگر ہم ریاضی میں ویریبلز میں لکھ دیں تو وہی ہمارا فنکشن ہوگا، اور یہ گراف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوسائن کا گراف ہے، کیونکہ یہ ایک میکسیمم ویلیو سے اوپر کے اپنے جو ایک میکسیمم ویلیو بنتی ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے، زیرو سے شروع نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ سائن کا گراف ہوتا تو یہ صفر سے یہاں سے کہیں سے شروع ہوتا۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ فنکشن یہاں کوسائن کی کوئی ویلیو ہوگی۔ اب یہاں کاس کی ویلیو یا تو 1 ہوگی یا -1 ہوگی۔ ہم یہاں اس اونچائی کو طول و عرض فرض کر رہے ہیں، ایمپلیٹیوڈ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ انحصار کرتا ہے اس بات پہ کہ ہم اسپرنگ کو کتنا کھینچتے ہیں۔ تو اب اس کا حل نکالنے کے لیے ہم یہاں کاس سے پہلے یہ اے ایمپلیٹیوڈ لکھ لیں گے، جو کہ ہماری طول و عرض یا وسعت یا ایمپلیٹیوڈ کی ویلیو ہو جائے گی، اور اسے ہم کاس سے ملٹیپلائی کر لیں گے۔ یہ x as a function of t is equals to a into cos of some angle, some value, some degree۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ cos براہ راست وقت کا ہی فنکشن ہے، یہاں پہ t آ جائے گا، x as a function of t is equals to a into cos of t۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے اس فنکشن کو لکھنے کا، اور وہ ہے کہ اس t کو ہم اومیگا سے ملٹیپلائی کر لیں۔ x into t is equals to a into cos of omega into t۔ اب یہ اومیگا یہاں زاویاتی تعدد یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں اینگولر فریکوینسی ہے، جو کہ ہم نے دائروی حرکت یا سرکولر موشن کے چیپٹر میں یا ویڈیوز میں پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی اپنی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ برابر ہوتی ہے اومیگا از ایکولس ٹو ڈیلٹا تھیٹا بٹا ڈیلٹا ٹی، اور ایک چکر میں ہمارا یہ ڈیلٹا تھیٹا برابر ہوتا ہے 2 پائے کے، اور ایک چکر میں جو وقت لگے گا وہ برابر ہوتا ہے ٹی کے، کیپٹل ٹی کے۔ جو ڈیلٹا ٹی ہے وہ کیپٹل ٹی کے برابر ہوگا، جو کہ ہمارا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ یوں یہ اومیگا برابر ہو جائے گا ڈیلٹا تھیٹا بٹا ڈیلٹا ٹی از ایکولس ٹو 2 پائے بائی ٹی۔ ہم نے اومیگا اسی کی جگہ لکھا تھا، اور یہاں پہ اومیگا زاویاتی تعدد ہے نہ کہ زاویاتی ویلوسٹی۔ اس بات کا دھیان رکھیں، کیونکہ کہیں کہیں یہ اینگولر ویلوسٹی کے طور پہ بھی ریپرزینٹ ہوتا ہے اومیگا۔ اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے تفصیل سے آگے کی ویڈیوز میں۔ اگر ہمیں کسی چیز کے سادہ ہم آہنگ ارتعاش کی مساوات لکھنی ہے تو وہ ان 2 طریقوں سے لکھی جائے گی۔ x as a function of t is equals to a cos into 2 pi by t into t، یا پھر x as a function of t is equals to a cos into omega t۔